أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اعتراض کا جواب دینے کے بعد جب ان کا شک اور سارے مغالطے ختم ہو گئے تو وہ مقابلے پہ اترا۔ جب کوئی بھی قوم اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پہ اتر آئے تو پھر ان کے لیے ہلاکت، تباہی، بربادی اللہ ان کے لیے فیصلہ کر۔ فرعون مقابلے کے لیے آیا تو پھر فیصلہ ہو بھئی اب نہیں چھوڑوں، نافرمانی میں رہیں، اس کو گناہ سمجھتے رہیں تو رب کی طرف سے پکڑ نہیں آتی۔ لیکن جب یہ کہیں کہ اب کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، اس صورتحال پہ آ جائیں یا جو کرنا ہے کر لو، یہ ہم جیسا کوئی کمزور انسان ہو تو وہ بھی پھر کچھ کر گزرتا ہے۔ جب دیکھے کہ چاروں طرف سے گھیرا گیا، جب اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کا، اور اسی لیے یہ دیکھیں نا، سود ہے، اس کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پھر مقابلہ ہے۔ کیا آپ مقابلے پہ آؤ؟ اللہ نے چیلنج کیا، ایک بندے چیلنج کرتے ہیں، یہ اس قوم نے خود چیلنج کیا، اور وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس سے نہیں بچو گے فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو۔ بہت بڑا جرم، اور اس سود سے، ان ساری چیزوں سے بڑا جرم ہے کسی کے ہاتھ پہ ڈاکہ مار۔ آپ کو پتہ ہے یہ چیز میری نہیں، ہر انسان جانتا ہے بھائی یہ پیسہ میرا نہیں، یہ زمین میری نہیں، یہ گھر میرا نہیں، یہ راستے میں پڑی ہوئی چیز جو ملی ہے یہ میری نہیں۔ اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، یہ اس سے بھی بڑا جرم۔ ایک چیز آپ کی ہے نہیں اور آپ نے اس پہ قبضہ پایا۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ اس بات پہ اتر آئے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ پیغمبر کا جو قدم ہوتا ہے، جو کام ہوتا ہے، وہ اللہ کی وحی سے ہوتا ہے، وہ خود نہیں کرتا۔ ہم بچوں کے رشتے اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اپنے رشتے اپنی مرضی سے کرتے ہیں، لیکن انبیاء ایسا نہیں کر سکتے، ان کے رشتے بھی رب کی مرضی سے۔ اس لیے تو جب مائی صاحبہ پہ الزام لگا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ رشتہ آپ نے خود کیا ہے یا رب کی مرضی سے ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا رب کی مرضی سے۔ فرمایا پھر معاملہ رب پہ چھوڑ دیں، جو رب آپ کے بدن پہ گندی مکھی بیٹھنے نہیں دیتا، آپ کے بستر پہ، وہ گندی عورت بھی آپ کے عقد میں نہیں آنے دیتی۔ رب کے فیصلے کا انتظار کریں۔ پھر آیا نا فیصلہ، باقیوں کی پاکیزگی کی گواہی زمین والوں نے دی، الزام زمین پہ لگا، گواہی بھی زمین والوں نے۔ یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا، حضرت مریم پہ لگا، تو گواہی کس نے دی؟ زمین والے۔ لیکن قربان جائیں شان پہ، بھائی الزام لگا ہے تو گواہی قرآن نے دی، اور پوری صورت آئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قانون بنا دیا۔ اَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، اے میرے پیغمبر آپ کی قوم میں سے اب کوئی بندہ بھی مسلمان نہیں ہو۔
الا من کا دامنا، جو مسلمان ہو چکے فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، آپ ان کے بارے میں غمگین نہ ہو، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا انجام آپ قریب ہے۔ آپ کیا کریں؟ وسنا الفلک، آپ کشتی تیار کریں، صحرا ہے، خشکی ہے، دور دور تک پانی کے امکان کوئی نہیں، لیکن رب کی حکمتوں کو کون پہنچے؟ اب ان کی ہلاکت مزید بڑھ رہی ہے، اور رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری آنکھوں کے سامنے بنائیں، یعنی میری نگرانی میں، ووحینا، اور رب تعالیٰ بتلاتے گئے کہ اتنی لمبی ہونی چاہیے، اتنی چوڑی ہونی چاہیے، اس شکل کی ہونی چاہیے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور اب آپ نے ظالموں کے بارے میں سفارش نہیں کرنی، کوئی سوال جواب نہیں کرنا، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے انہیں تباہ کرنا ہے۔ تو ان کی ہدایت کے لیے بھی دعا تب تک کی جا سکتی ہے جب تک کہ وہ ان کے بارے میں فیصلہ نہ ہو، کہ جب فیصلہ ہو گیا ہے تو اب ان کی سفارش کرنے کی اجازت نہیں۔ تو جو مر جاتا ہے نا، اگر کوئی کفر پہ مر جائے تو اس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا، یعنی کنفرم ہو گیا ہے، اب اس کے لیے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، قیامت کی صبح تک قانون ہے نبی کے لیے بھی اور نبی کے امتیوں کے لیے بھی، کہ اگرچہ ان کا قریبی رشتہ دار، والد، والدہ، بہن، بھائی کیوں نہ ہو، ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت۔ کیوں؟ مغفرت اس کے لیے ہوتی ہے جو مجرم ہوتا ہے، جو باغی ہو اس کے لیے، جو غدار ہو اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری کی۔ تو اس لیے نبی کے لیے بھی اور نبی کے امتیوں کے لیے بھی ہے کہ جس کے بارے میں کنفرم ہو جائے کہ یہ بندہ اپنے کفر پہ مرا ہے، اسلام پہ نہیں مرا، اس کے لیے نہ نماز جنازہ ہے، نہ مغفرت کی دعا ہے، نہ قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے مغفرت کی دعا ہے، نہ اپنی نمازوں میں یا اپنی دعاؤں میں اس کا نام لینے کی اجازت ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے دشمن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمن اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دشمن بھی ہیں اور میرے دشمن بھی ہیں۔ جو اللہ کے دشمن ہیں وہ ایمانداروں کے بھی دشمن، جو اللہ کے دوست ہیں وہ ایمانداروں کے بھی دوست۔ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، اور دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے نا۔ جو دشمن کی صفوں میں جا کے کھڑا ہو جائے، ہم اسے معاف نہیں کرتے جو ہمارے کیس میں گواہی دینے کے لیے ساتھ چلا جائے، صرف تھانے چلا جائے، ہم اسے بھی معاف نہیں کرتے۔ مجرم تو الگ بات ہے نا، جو ہمارے کسی دشمن کے ساتھ کھڑا ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ اس نے ضمانت دی ہے یا یہ تھانے ساتھ گیا ہے یا اس نے کسی کو فون کیا ہے، تو ہم شاید اس کے ساتھ راضی ہو جائیں، لیکن یہ جو طرفدار تھا اس کے ساتھ راضی نہیں۔